السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ نہ صرف ہماری روح کی غذا ہے بلکہ ہماری زندگیوں کا اصل مقصد بھی ہے۔ ہاں جی، قرآن کریم سے محبت، کیونکہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت، رحمت، نور اور دلوں کا سکون بنا کر نازل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ رعد کی آیت نمبر 28 میں فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور قرآن کریم اللہ کا سب سے اعلیٰ ذکر ہے۔ جو شخص قرآن کریم سے محبت کرتا ہے اس کا دل بے چینی سے پاک ہو جاتا ہے، زندگی کی الجھنیں، غم اور خوف سب مٹ جاتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ ہم جس کتاب سے محبت کرتے ہیں وہ کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں بلکہ خود اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ سورہ طارق کی آیت نمبر 13 اور 14 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، بے شک یہ فیصلہ کن بات ہے، یہ کوئی مذاق نہیں۔ جب انسان قرآن کریم کے الفاظ میں غور کرتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ صرف کتاب نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا ایک ذاتی پیغام ہے، ایک رہنمائی، ایک محبت نامہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قرآن کریم سے جڑی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ راتوں کو قرآن کریم کی تلاوت کرتے اور صحابہ کو بھی قرآن کی طرف بلاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ایک اور حدیث شریف میں فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سامعین کرام، قرآن کریم سے دوری دل کی سختی کا سبب بنتی ہے۔ جب انسان قرآن کریم سے دور ہو جاتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، روح بے چین اور زندگی بے برکت ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اور جو میرے ذکر یعنی قرآن سے منہ موڑے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ یعنی سکون صرف قرآن کریم میں ہے، اور جو اس سے منہ موڑتا ہے اس پر دنیا بھی تنگ ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم سے محبت کیسے کی جائے؟ تو سامعین کرام، کچھ ٹپس ہیں کہ جن کو ہم فالو کریں تو انشاءاللہ تعالی قرآن کریم سے ہماری محبت بنے گی بھی اور بڑھے گی بھی۔ نمبر 1، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، چاہے تھوڑی مقدار میں ہو لیکن مستقل ہو۔ نمبر 2، معنی کے ساتھ پڑھیں تاکہ دل میں اثر ہو، اور اس کے لیے ہم کسی مستند ترجمے کا سہارا لیں۔ نمبر 3، قرآن کریم پر عمل کریں، یعنی ہمارے سامنے قرآن کریم کے اندر جو احکام آتے ہیں، جو نصیحت اور وعظ ہمارے سامنے آتی ہے، اس پر ہم آہستہ آہستہ عمل کرنے کی کوشش شروع کریں، کیونکہ قرآن کریم صرف پڑھنے کے لیے نہیں، جینے کے لیے ہے۔ نمبر 4، قرآن کریم کو سیکھیں اور سکھائیں، اپنی زندگی قرآن کے نور سے روشن کریں اور دوسروں کو بھی اس نور میں شریک کریں۔ عزیز سامعین، قرآن کریم وہ روشنی ہے جو اندھیرے دلوں کو روشن کرتی ہے، وہ مرہم ہے جو زخمی روح کو سکون دیتا ہے، اور وہ کنجی ہے جو دنیا اور آخرت کے دروازے کھولتی ہے۔ آئیے قرآن کریم سے محبت کریں، اسے دل سے پڑھیں اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق بدلیں، تاکہ جب ہم اللہ کے حضور پیش ہوں تو قرآن کریم ہمارے لیے گواہی دے، شفاعت کرے اور ہمیں جنت کا راستہ دکھائے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا القرآن
وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 ہے۔ کہیں قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کہہ دیں کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم سے سچی محبت عطا فرمائے اور اسے ہمارے لیے نور، شفا اور سکون کا ذریعہ بنائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سامعین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور ایک اچھا سا کمنٹ کیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے راضی ہو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملتے ہیں۔